اداروں کی تضحیق کرنا بھی ایسے ہے جیسے آپ اپنے ماں باپ کی تضحیق کرتے ہو۔ حیدر ہوتی کی حکومت نے حکم نامہ جاری کیا اور اسمبلی سے قانون سازی کی۔ موجودہ دور میں ہمارے پشتونوں میں کون کون سی خامیاں ہیں جس کو دور کرنا ضروری ہے؟ انہوں نے اپنی مرضی کے ایسے لوگ بٹھائے جو کمپیٹنٹ نہیں تھے، اس لیے تو نتیجہ غلط نکلا۔ جو وار آن ٹیرر اور ٹیررزم جو 20-25-30 سال سے یہاں پر مسلسل ہو رہی ہے، اس نے ہمارے رویوں میں جو سختی پیدا کی ہے۔ اب چونکہ تھنک ٹینکس نہیں ہے، اگر ہے تو کمپیٹنسی بہت کم ہے۔ 20-25 سال کا نوجوان بھی جب شاعری کرتا ہے تو وہ تغزل کی بجائے، رومان کی بجائے انقلاب لانے کا شوقین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم وقتاً فوقتاً خیبر پختونخوا کے مختلف شخصیات اپنے پروگراموں میں بلاتے ہیں، ان کے ساتھ مختلف موضوعات پہ گفتگو ہوتی ہے۔ ان کی جو ایکسپرٹیز ہے، ان کا جو علم ہوتا ہے، ان کا جو تجربہ ہوتا ہے، ہماری کوشش یہ ہے کہ ان سے استفادہ کر کے ہم اپنے نوجوانوں کو، اور خصوصاً جو ہماری یوتھ ہے، ہماری جو نوجوان نسل ہے، ان کی تھوڑی بہت رہنمائی کی جا سکے۔ اس حوالے سے آج ہم نے اسٹوڈیو میں جس شخصیت کو دعوت دی ہے، اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ یہ میرے خیال میں اس صدی میں خیبر پختونخوا کے اور تمام پشتونوں کے غیر متنازع شخصیت، شاعر، ادیب، دانشور اور لیونگ لیجنڈ ہے تو بے جان نہ ہوگا۔ ڈاکٹر اباسین یوسفزئی صدارتی ایوارڈ یافتہ ایک ایسی شخصیت جس کی بات پہ پورے پشتون نوجوان، شاعر، ادیب اور تمام لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جن کو اہمیت دی جاتی ہے اور جن کو بلا مبالغہ ہر مہینے سینکڑوں اور بلکہ درجنوں نہیں سینکڑوں پروگراموں میں ان کو دعوت دی جاتی ہے۔ ان کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ پختونوں کا ایک ایسا نمائندہ ہے کہ وہ محبت بانٹتے ہیں، وہ نفرت سے نفرت کرتے ہیں، وہ یکجہتی چاہتے ہیں، وہ پشتونوں کے اتحاد کے لیے سرگرم عمل ہے، اور گزشتہ تقریباً 3 یا 4 دہائیوں سے ان کا یہ عمل ابھی تک جاری ہے۔ آج ہماری کوشش ہے کہ ان شخصیت کے ذریعے ہم اپنے ناظرین اور سامعین کو مستفید کرائے، ان کے ساتھ ان کو روشناس کرائے۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر اباسین یوسفزئی صاحب، آپ کو اور آپ کی یہاں پر تشریف آوری کے لیے بہت شکریہ۔ شمس محمد صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور آپ نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ اور اپنی قوم کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ مخاطب ہو سکوں۔ اباسین صاحب، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر کوئی برائے نام پشتون بھی ہے تو وہ ظاہر ہے آپ کے نام کے ساتھ بھی واقف ہے، آپ کے کام کو بھی جانتا ہے، آپ کی شاعری کو، آپ کی شخصیت کو مختلف ٹی وی اسٹیشنز پہ، ریڈیو اسٹیشن پہ آپ کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، شناسائی تو ہے کافی حد تک، لیکن تھوڑا سا اگر آپ اس کو بیک گراؤنڈ بتا دیں، کب سے شاعری شروع کی، کہاں سے آپ کا تعلق ہے، اور اسلامیہ کالج میں بحیثیت پروفیسر کتنا عرصہ آپ نے گزارا؟ آپ نے تو سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ اصل میں نے جو کچھ کیا ہے اس پورے کام کا احاطہ آپ کر رہے ہیں نا۔ میں 1964 میں خانپور لوور دیر میں، جو ملاکنڈ کے علاقے میں ہے، وہاں پیدا ہوا۔ وہاں ایک متوسط گھرانے میں میری پرورش ہوئی، اور ہم ایک دیہات میں رہتے تھے، تو میرا تعلق کتابوں کے ساتھ بہت گہرا رہا، اور تیسری جماعت سے شاعری کا شوق تھا۔ میں نصاب میں جو نظمیں شامل ہوتی تھی، خاص کر پشتو اور اردو کی نظمیں، تو وہ میں بہت شوق سے پڑھا کرتا تھا، اور انہی نظموں کی پیروڈیز بناتا تھا چند دوستوں کے ساتھ مل کے۔ پھر چھٹی جماعت میں میں نے پہلی بار اشعار لکھنا شروع کیا، اور آہستہ آہستہ یہ سفر بڑھتا رہا۔ جب میں اسلامیہ کالج میں آ گیا فرسٹ ایئر میں، 1980 کا زمانہ ہے، تو اس وقت میں نے اسٹیج سے اپنے اشعار پڑھنا شروع کیے، اور آہستہ آہستہ میری پہچان بھی بن گئی، اور
اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں پہلے اردو میں شاعری کیا کرتا تھا. اس کے بعد مجھے قتیل شفائی صاحب ایک اس دفعہ اسلامک کالج آئے تھے، تو اس میں انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹا یہ فلاں غزل آپ نے پڑھی بہت تیز. جی ہاں. میں نے کہا کہ جی ہاں. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی مادری زبان کون سی ہے؟ میں نے کہا پشتو. تو انہوں نے کہا کہ بجائے دوسری زبان کے مادری زبان میں شاعری کر کے انسان بہت جلدی نام کما سکتا ہے اور بہت جلدی اپنے خیالات کا اظہار کر پاتا ہے. تو اس کے بعد میں نے پشتو کی جانب توجہ دی. اب بھی اردو لکھتا ہوں وقتاً فوقتاً مختلف انداز سے. کتاب بھی میں نے اردو میں لکھی ہے، 2 کتابیں آ رہی ہیں. تو یہ تھا میرا شاعری کا آغاز. اور باقی میں نے زندگی ایسی گزاری بچپن سے لے کے اس وقت تک کہ میں حجرے میں اور جرگے میں اور مسجد میں اور اس انداز سے میں نے زندگی گزاری. تو میری تربیت جس ماحول میں ہوئی اسی ماحول کے لیے اب میں ترس رہا ہوں. میں اپنے جوانوں کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ کس طرح یہ لوگ بغیر حجرے اور جرگے اور مسجد کے کس طرح جی رہے ہیں اور کس طرح ان کی تربیت ہو رہی ہے. سر کتنی کتابیں اب تک شائع ہوئی ہے؟ شاعری کے تو مجھے پتہ ہے، لیکن نثر کی بھی کچھ کتابیں آپ کی شائع ہوئی، اور کتنے ممالک کے دورے کیے ہیں؟ میں نے جی کوئی 10 سے 20 تک ممالک کے دورے کیے ہیں اور مختلف ادبی محافل میں شرکت کی ہے، کانفرنسز میں شرکت کی ہے، اور ملک کے اندر تو مسلسل آنا جانا ہوتا ہے. اور کتابیں میری اب تک غالباً 14 کتابیں شائع ہو چکی ہے، جن میں 4 کتابیں شاعری کی ہے اور باقی نثر کی ہے، کچھ تراجم ہے، کچھ تحقیق ہے، کچھ تنقید ہے. تو یہ میرا ادبی کام ہے. اس کے ساتھ ساتھ کئی چیزیں ابھی پڑی ہوئی ہے شائع ہونے کے انتظار میں، لیکن موقع ملتے انشاءاللہ فرصت ملے تو ان کو کمپائل کر کے شائع کریں گے. عام طور پہ لوگ اس کو اب ایک طرح سے طنزیہ انداز میں لیتے ہیں. آپ کو کوٹ کرتے ہوئے آپ عام طور پہ کہتے ہیں کہ دنیا کو ہم نے تہذیب سکھائی ہے، ہماری چادر جو ہے یہ درجنوں کام کرتی ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری روایات، ہماری کلچر یہ پوری دنیا سے ممتاز ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارے آبا و اجداد کی یقیناً ایسے ہی تھے. لیکن جب ہم موجودہ دور میں غور و فکر کرتے ہیں تو بہت ڈکلائن پہ ہم جا چکے ہیں. وہ جس طرح اقبال فرماتے ہیں کہ سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے جو آپ نے بتائی. بات یہ ہے شمس صاحب کہ ہم ایک گلوری بازی میں رکھتے ہیں. ہمارے آبا و اجداد نے دنیا گھومی، دنیا دیکھی، اور پختون ولی کا قانون جو ہے یہ سینہ بسینہ صدیوں سے ہم تک آ گیا. اور ہمارے پاس قانون کی اگر بات کریں تو ہمارا جرگہ گھنٹوں میں کسی مسئلے کا فیصلہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں ہمارا ہر جوان، حجرے میں بیٹھے ہوئے تمام جوان، ان میں تمام ہنرمند بیٹھے ہوتے ہیں، تو بیک وقت وہ پولیس بھی ہے، وہ فوج بھی ہے، انہوں نے کھیتی باڑی کا کام بھی کرنا ہے، انہوں نے چوکیداری کا کام بھی کرنا ہے. وہ سب اسکلڈ جوان ہوتے تھے جو حجرے میں بیٹھا کرتے تھے. اب چونکہ جدید تعلیم آ گئی ہے تو جب آپ تعلیم بچے کو دیتے ہیں تو اسی تعلیم کو وہ اپلائی کرتا ہے مستقبل میں. ٹھیک ہے. ہم بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ ایک تو ہم بچوں کو زبانیں سکھا رہے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ بچہ اپنے مذہب سے، اپنی روایات سے، اپنی اقدار سے، اپنی تاریخ سے اور اپنے مشاہیر سے دور ہے. جب آپ اپنے مشاہیر کو نہیں جانتے، جب آپ اپنی تاریخ کو نہیں جانتے تو آپ کس طرح ان جیسے ہو سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے پوری دنیا اپنی زبان میں تعلیم حاصل کر رہی ہے، ہم نہیں کر رہے. دوسری بات یہ ہے کہ حجرے کا جو کلچر تھا وہ اب ویسا نہیں رہا. حتیٰ کہ اب دیہات میں بھی جائے وہ حجرہ ویسا نہیں ہے. بیٹھک بن چکے ہیں، ہر شخص اپنے بیٹھک میں بیٹھا ہے. پہلے تمام گاؤں کے لوگ ایک ہی جگہ بیٹھ کر وزڈم شیئر ہوتا تھا شام کو. پھر اس کے بعد جوان اپنی بستیاں کرتے تھے، موسیقی ہوتی تھی. اس کے بعد جو غیر شادی شدہ جوان تھے وہ رہ جاتے تھے، وہ رات گئے تک بستیاں کرتے تھے، گپ شپ ہوتی تھی اور کھیلتے تھے. تو وہ سلسلہ نہیں رہا.
جب آپ کو کوئی زبان تب تک ترقی کرتی ہے جب وہ نصاب کی زبان ہو، جب وہ میڈیا کی زبان ہو، اور جب وہ مارکیٹ کی زبان ہو. معیشت. تو آپ کی زبان کس چیز کی زبان ہے ان تینوں میں؟ تو آپ کی زبان خالی زبان نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک کلچر بھی ملحقہ ہے. جس کلچر کے آپ دائی ہے، جس کلچر کے آپ پروردہ ہے، وہ کلچر اب نہیں رہا، اور وہ نصاب کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے منتقل ہوتا ہے، تو وہ بھی نہیں ہے. تو جب آپ اپنے بچوں کو دوسروں کا کلچر پڑھا رہے ہیں، دوسروں کی زبانیں پڑھا رہے ہیں، دوسروں کے مشاہیر پڑھا رہے ہیں، دوسروں کے اقدار پڑھا رہے ہیں، تو ان سے کیا آپ توقع رکھیں گے کہ آپ کا بیٹا پختون بنے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سر، آپ کو لاکھوں لوگ فالو کرتے ہیں، آپ کی بات کو اہمیت دیتے ہیں، اور آپ ان کو اپنے آباء و اجداد اور اپنی مشاہیر کے قصے کہانیاں یا ان کی شخصیت جس طرح بیان کرتے ہیں، تو زیادہ تر ہمارے نوجوان جو ہے وہ ایک طرح سے آئیڈیلسٹ بن چکے ہیں کہ بس ہمارے تو آباء و اجداد ایسے تھے، ہمارے تو باپ دادا نے یہ کیا تھا وغیرہ وغیرہ. تھوڑی سی ہم نرگسیت کے شکار ہو چکے ہیں، اپنے آپ کو باقی تمام دنیا سے بہتر سمجھنا، لیکن خود اس وقت ہم میں کوئی خوبی ایک طرح سے نہیں ہے. اس کو ریئلسٹک کس طرح بنا سکتے ہیں کہ ذرا اپنے موجودہ دور پہ دیکھ لیں کہ ہم میں خامیاں کیا ہے. خوبیاں تو ہمارے آباء و اجداد میں بے شک سینکڑوں تھی، موجودہ دور میں ہمارے پشتونوں میں کون کون سی خامیاں ہیں جس کو دور کرنا ضروری ہے؟ خوشحال بابا فرماتے ہیں، نامرد فخر پر نسب کا، مرد نہ مور لری نہ پلار. نامرد فخر پر نسب کا، مرد نہ مور لری نہ پلار. یعنی نامرد وہ ہے جو اپنے نسب پہ، اپنے اصل نسل پہ فخر کرتا ہے. اور مرد کی کوئی ماں باپ نہیں ہوتے، وہ خود مرد بن کے دکھاتا ہے. تو ہر جوان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا ذاتی کردار اس کی پہچان ہے. اگر آپ کوئی ذاتی کارنامہ نہیں کریں گے تو والد کے، میرے ساتھ جب کوئی تعارف کرتا ہے میں فلاں MPA کا بیٹا ہوں یا میں فلاں انجینئر کا بیٹا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا. میں سوچتا ہوں کہ یہ خود کیا ہے. تو پیدرم سلطان بود کا زمانہ گزر چکا، وہ دور نہیں رہا. اپنے آپ کو اپنے انداز سے پیش کرنا ہے، اور جو آپ کی حقیقت ہے وہ ثابت کر کے معاشرے میں دینا ہے. تو ہمارے نوجوانوں کو درگسیت کا شکار نہیں ہونا چاہیے. درگسیت کی اصطلاح بنی ایسی ہے کہ ایک شخص تھا، وہ روزانہ پانی میں اپنی شکل دیکھتا تھا اور اپنے آپ پر عاشق ہو گیا تھا. تو اپنے آپ پر عاشق، تعریف آپ نے اچھی کر دی. اچھی بات ہے کہ سارے لوگوں کو پتہ چلے کہ بیسیکلی نرگسیت ہے کیا چیز. جی. تو نرگسیت یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کے عاشق ہو جاؤ. تو اپنے آپ کے عاشق، یعنی جب آپ خود اپنے آپ کے عاشق ہو تو آپ پر کون محبت کرے گا؟ آپ کو کون محبت دے گا؟ کیونکہ اپنے عاشق بننے کے بجائے لوگوں کو اپنا عاشق بناؤ، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے کام کے ذریعے، اپنی صلاحیتوں کے ذریعے، اپنے کارناموں کے ذریعے. تو ہمارے نوجوانوں کو، کچھ نوجوانوں کا طبقہ ایسا ہے جو ہمارے امیدوں پر پورا اترتا ہے، لیکن زیادہ تر نوجوان اس قسم پرسی کا شکار ہے کہ ان کی تربیت نہیں ہوتی. والدین نے تربیت کا بیڑا دوسروں کے سر رکھ دیا ہے، استاد کے سر رکھ لیا ہے. استاد کے پاس اس کے 5-6 گھنٹے ہوتے ہیں، والدین کے ساتھ 18 گھنٹے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو والدین نے عموماً جب لڑکا لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا اپنا گھر ہو، ایک علیحدہ مکان ہو، اور وہ اپنے طبیعت سے رہے. لیکن ان کو بچوں کی تربیت کا کام نہیں آتا. دوسرا ظلم ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو 3 اور 4 سال کی عمر میں اسکول بھیج دیتے ہیں. ٹھیک. اسلام کا حکم ہے کہ بچے کو 7 سال کی عمر کے بعد پڑھنا لکھنا پڑھنا سکھاؤ. 4 سال 4 مہینے 4 دن ہونے کے بعد اس کو برے اچھے کی تمیز بتاؤ، اچھا برا کیا ہے، تربیت کرو. اور اس کے بعد تعلیم کے لیے 7 سال کی. ایران میں باقاعدگی سے 7 سال کی عمر میں لوگ بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں. تو جن 3 سالوں کو ہم بچے کا کہ 3 سال ہم کھا رہے ہیں، وہ اس میں بچے میں مایوسی اور اس قسم کی عادات پھیل جاتی ہے کہ وہ اپنی دادی نانی، اپنی چچی ممانی، اپنے بابو چاچا، ان کی طرف سے ملنے والی محبت اس پر بند ہو جاتی ہے. وہ اسکول سے جب آتا ہے تو قاری صاحب بیٹھا ہوتا ہے، پھر ہوم ورک ہوتا ہے اور پھر سونا ہوتا ہے. کارٹون دیکھ لیا یا نہیں دیکھا.
دوسری بات یہ ہے کہ اب جن کو جو کتابیں پڑھا رہے ہیں، جو میڈیا پہ دکھا رہے ہیں، جو کارٹون اب دکھا رہے ہیں، وہ ہمارے نہیں ہے، وہ ہماری کلچر نہیں ہے، ہماری تاریخ نہیں ہے، اس میں ہمارا کچھ نہیں ہے، نہ اس زبان کو وہ سمجھتے ہیں. تو خالی ایکشنز سے وہ جو کچھ سیکھتے ہیں. جب زبان کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر یہاں ان کا گزارا نہیں ہوتا، برین ڈرین ہوتا ہے اور چلتے ہیں یورپ میں اور امریکہ میں. سر آپ کا ایک شعر ہے جس کو میں اکثر کوٹ کرتا ہوں مختلف جگہوں پہ. پشتونوں کے حوالے سے آپ نے لکھا ہے کہ دویخ پل منزل تا پلنڈو درسے دو قائل دی اختانزہ کا پسم سور پٹی کی لارو باسی. بے شک یہ خامی کہ ہم شارٹ کٹ کے بہت زیادہ عادی ہو چکے ہیں یا اس کے خواہشمند ہے کہ بس جو محنت ہے جس کام کے لیے جو محنت درکار ہوتی ہے وہ تو نہیں کرتے ہیں، یا سیاست کے ذریعے یا کسی اور اچانک مالدار ہونا چاہتے ہیں، اچانک کامیاب ہونا چاہتے ہیں. یہ جو خامی ہے اس سے ہم کس طرح نجات پا سکتے ہیں؟ اس میں کمپیٹنسی کی کمی ہوتی ہے جس شخصیت میں، ناراستی جس میں ہوتی ہے، جس میں کام چوری ہوتی ہے، تو وہ لوگ ایسا کرتے ہیں. جو باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کر کے آگے بڑھتے ہیں. عموماً میں نے دیکھا ہے لوگ کہتے ہیں بھائی یہ فلاں پوسٹ تو بک چکی ہے پہلے سے، یہ اور یہ کس طرح میں انٹرویو دینے جاؤں. یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، پروپیگنڈا، یہ بالکل جھوٹ ہے. ایک ہمارے دوست ہیں، ان کے بھتیجے نے کہا کہ بھائی یہ فلاں ٹیسٹ میں نے دیا تھا اور اس ٹیسٹ میں میرے اتنے اچھے نمبر آنے تھے اور مجھے فیل کر دیا گیا ہے. تو آخر کار اتفاق دیکھے ہمارے اس دوست جس کے بھتیجے تھے اس کے تعلقات وہاں تھے جہاں انہوں نے ٹیسٹ دیا تھا. ٹھیک ہے، ان سے رابطہ کیا کہ میرا بیٹا یہ کہہ رہا ہے. انہوں نے واٹس ایپ پہ رات کو اس کا رزلٹ بھیجا. تو اس سے جب پوچھا کہ آپ کے کتنے مارکس آنے چاہیے تھے، اس نے کہا 85 آنے چاہیے تھے. جب دیکھا تو اس کو 100 میں سے 8 نمبر ملے. تو یہ ہمارے نوجوانوں کی حالت ہے. جو لوگ کام چوری کرتے ہیں، جو لوگ صلاحیتوں کی کمی کا شکار ہیں، وہ دوسرے راستے ڈھونڈتے ہیں. تو اس طرح کے نوجوان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کرنا چاہیے، اور جب اپنی صلاحیتوں پہ اعتماد ہو تب آپ آگے بڑھ سکیں گے، وگرنہ آپ وال کریپر کی طرح دوسروں کے سہارے جائیں گے آگے. بالکل. ہم اکثر سازش تھیوریوں پہ یقین رکھتے ہیں، یا مطلب اپنی ناکامیوں کے ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتے ہیں کہ شاید ان کی وجہ سے میں ناکام ہو رہا ہوں. سر، جو موجودہ دور میں جو شاعری ہو رہی ہے، جو ادب تخلیق ہو رہا ہے، عام طور پہ پہلے جب ہم سنتے تھے، دیکھتے تھے، پڑھتے تھے تو شعر و شاعری رومان سے، ایک طرح سے رومان کا دوسرا نام شعر و شاعری ہوتا تھا. غزل تغزل سے ہی وہ ہے کشید ہے ایک طرح سے. ادب کا مقصد جو ہے وہ حظ اٹھانا ہوتا تھا. موجودہ دور میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ موجودہ حالات، انقلاب، سیاست اور اس کے ارد گرد گھومتی ہے. حتیٰ کہ ہماری شاعری، ایسے نوجوانوں کی شاعری جب ہم دیکھتے ہیں کہ 20-25 سال کا نوجوان بھی جب شاعری کرتا ہے تو وہ تغزل کی بجائے، رومان کی بجائے انقلاب لانے کا شوقین ہے یا لوگوں کی رہنمائی کرنے کا شوقین ہے. وجہ کیا ہے؟ وجوہات یہ ہے شمس صاحب کہ آپ خود دیکھیں اس علاقے پہ گزشتہ 40-45 سال سے جنگ مسلط ہے. جب آپ کے سامنے شہداء کی لاشیں پڑی ہو، جب آپ کے سامنے لوگ بے گھر ہو رہے ہو، گھر اجڑ رہے ہو، اور معذور اور جن کے کھٹے اعضاء والے لوگ آپ کو نظر آئے، تو ان حالات میں آپ ضرور اثر لیں گے. کیونکہ شاعر ساحر لدھیانوی نے فرمایا کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں. شاعر، سچا شاعر ادیب وقت کا ترجمان اور وقت کا عکاس ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جو کچھ دیکھتے ہیں وہی نظر آئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جنگ کے اثرات 10 سال ہو، 20 سال ہو تو ختم ہو جاتے. 45 سال تک اثرات ختم نہیں ہوئے بلکہ بڑھ رہے ہیں. تو ان حالات میں جو نوجوان پیدا ہوئے، وہ زیادہ تر نوجوان یا تو میدان جنگ میں پیدا ہوئے یا تمبو اور خیمے میں پیدا ہوئے، بے گھری کی حالت میں پیدا ہوئے. تو اس قسم کے نوجوان جب پلیں گے، بڑھیں گے تو ان کی حالت کیا ہوگی؟
یہ تو پختون بڑے مضبوط اعصاب کے مالک لوگ ہیں، تو اگر دوسری قوم ہوتی تو یقین کرے یہ سارے لوگ یا تو پاگل ہو جاتے یا ایسی جگہ چلے جاتے جہاں جنگ کا نام و نشان نہیں۔ پختون اپنی مٹی سے بے انتہا محبت کرتا ہے اور اپنی مٹی پر جان مارنے کے لیے ہر دم تیار رہتا ہے۔ سر، جو موجودہ صورتحال ہے جس کا آپ نے تذکرہ بھی کیا، جس میں ہم پل بڑھ رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، نوجوان ہو رہے ہیں، یقیناً اس نے ہمارے رویوں میں، ہمارے مزاج میں سختی اور تشدد پیدا کیے ہیں۔ کچھ تو پہلے بھی جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں، جو ہمارے جیسے سخت موسم کے دیات ہوتے ہیں، ظاہر ہے ان کے بھی مزاج پہ اثرات ہوتے ہیں، لیکن جو وار آن ٹیرر اور ٹیررزم جو 20 25 30 سال سے یہاں پر مسلسل ہو رہی ہے، اس نے ہمارے رویوں میں جو سختی پیدا کی ہے، اس کو کم کرنے کے لیے طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے حکومت کو بھی کئی بار یہ مشورے دیے ہیں، لیکن گزشتہ 10-15 سال سے ہماری حکومتوں کا رویہ بھی عوام کی جانب اتنا مخلصانہ نہیں رہا جتنا پہلے ہوا کرتا تھا۔ اصل میں علاج 3 علاج ہے، ایک روایتی، ایک مذہبی، ایک روحانی۔ گڈ۔ یہ 3 علاج ہے کسی بھی انسانی مریض کے۔ اگر اس علاقے میں جنگ مسلط ہو گئی، علاقہ جنگ کا شکار ہو گیا، گھر اجڑ گئے، لوگ یتیم ہو گئے، عورتیں بیوہ ہوئی اور بری حالت رہی، تو ان لوگوں کی ریہیبلیٹیشن کے لیے مذہب، کلچر اور روایات کو کام میں لانا چاہیے۔ مجھے بتائے کہ کتنی مذہبی سرگرمیاں یہاں ہوتی ہے، سچی مذہبی سرگرمیاں، میں سیاسی مذہبی نہیں کہہ رہا ہوں، سیاسی بھی نہیں بلکہ فرقہ وارانہ مذہبی زیادہ ہوتی ہے، اصل مذہبی تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ میں نے حکومت کو کئی بار مشورہ دیا کہ قبائلی اضلاع جتنے ہیں، ان اضلاع میں آپ ثقافتی سرگرمیاں برپا کر دیں، اسکولوں میں، کالجوں میں، پبلک لیول پہ، تو ثقافتی سرگرمیوں کے ساتھ لوگوں کی بحالی ہو جائے گی، ان کی اعصابی بحالی ہو جائے گی، ہمارے جتنے بچے حالات کا شکار ہیں وہ نہیں رہیں گے۔ اس کے علاوہ ہماری خواتین کو جس انداز سے نشانہ بنایا گیا اعصابی جنگ میں، یعنی خواتین پہ سب سے زیادہ ظلم ہوا، سب سے زیادہ، وہ اس لیے کہ مرد تو پھر بھی سہ لیتا ہے، خواتین کے کئی رشتے ہوتے ہیں، خواتین کے بیٹے، بیٹیاں، شوہر، پورا گھر، اس کو سنبھالنا خواتین کا کام ہوتا ہے، تو خواتین کے ساتھ اعصابی مسائل بہت زیادہ ہے۔ میں نفسیاتی ماہرین، آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارے 3-4 نفسیاتی ماہرین جب خود مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں تو میرے پاس آ جاتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، تو وہ یا مجھے بلا لیتے ہیں یا میں ان کے پاس چلا جاتا ہوں، یا وہ آ جاتے ہیں کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے، تو ان کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے مجھے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے زیادہ تر مسائل ڈپریشن اور فرسٹریشن کے، وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ بے یقینی کی حالت ہوتی ہے، آپ کی آمدنی، آپ کی جائیدادیں، آپ کے اولاد، آپ کی سارا کچھ اسی انداز سے نہیں ہوتا جس طرح کسی پرامن ملک میں ہوتا ہے یا ہمارے ملک کے دوسرے حصوں میں ہوتا ہے۔ تو ہم 45 سال سے جب اس بٹی میں ہم جل رہے ہیں، پختون بہت زیادہ روحانی طور پر بہت زیادہ اسٹرانگ لوگ ہیں، اس وجہ سے یہ برداشت کر رہے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کو یہ معلوم ہو کہ ہماری کلچرل ریہیبلیٹیشن ہونی چاہیے، ہماری ریلیجس ریہیبلیٹیشن ہونی چاہیے۔ اگر یہ نہ ہو تو یقین کریں جس طرح ہمارے گھر اجڑ گئے، جس طرح ہم برباد ہوئے، اسی طرح یہ سلسلہ پھیلے گا اور لوگ برباد ہوتے چلے جائیں گے۔ جب میرے کاروبار ختم ہے، میرے روزگار نہیں ہے، میرے بچے نہیں پڑھ رہے ہیں، تو میں کیا بنوں گا؟ میں دہشت گرد بنوں گا اور کچھ نہیں بنوں گا، کیونکہ جب میرے بچوں کی تعلیم نہیں ہے، جب میرا گھر نہیں ہے، وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ دہشت گرد بن جاتے ہیں جن کے گھر نہیں ہوتے، وہ دہشت گرد بن جاتے ہیں تو کیوں بے دخل کرتا ہے، تو کیوں بے دخل کرتا ہے مکانوں سے مکینوں کو، وہ دہشت گرد بن جاتے ہیں جن کے گھر نہیں ہوتے۔ تو خود اندازہ کریں کہ اس طرح کے حالات ہم سہ رہے ہیں اور ہمارے بچے، ہمارے جوان
مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں، تو ان کو اس سے نکالنے کے لیے ہمیں مذہب اور روایات سے اور ثقافت سے کام لینا چاہیے. اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ریاست ہماری بحالی نہیں چاہتی. ہماری ریاست کو ہماری ہنگامی بنیادوں پر ہماری کلچرل ایکٹیویٹیز کا انعقاد ہونا چاہیے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، بازاروں میں، ہالوں میں، سب میں ہماری کلچرل ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، وگرنہ اس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں. سر، جو ممالک ہوتے ہیں، ریاستیں ہوتی ہے، حکومتی ہوتی ہے، تو جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو فوری طور پہ اقدامات اٹھاتی ہے اور عوام لوگ اس کے پیچھے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، میڈیا اس کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے کہ ہمارے جو حکومت نے پالیسی بنائی ہے تو یہ ہم نے سپورٹ کرنا ہے تاکہ ملک میں یہ مسئلہ ختم ہو. میں ایک حالیہ مثال دوں گا. چند مہینے پہلے برطانیہ میں جو نسل پرستی کی ایک لہر اٹھی ہے، اس کے خلاف حکومت نے فوری اقدامات کیے، قانون سازی کی، سوشل میڈیا کو پابند کیا، اور سوشل میڈیا پہ جن لوگوں نے اس چیز کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی اس کو فوری سزائیں ہوئی. 24 گھنٹے جو ہے عدالتیں کھلی رہی. کسی نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی اپنے ملک میں کہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، فلانا ٹمکانا. اور تقریباً 2-3 ہفتے کے اندر انہوں نے اس بڑی لہر پہ جو ہے وہ قابو پا لیا. ہمارے ہاں کوئی بھی کام غیر متنازع نہیں ہوتا ہے. یعنی جو بھی حکومت، جو بھی ریاستی ادارہ ایک کام کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے، کوشش شروع کرتا ہے، اگر 10 لوگ اس کے حق میں ہیں تو 50 لوگ اس کی مخالفت میں آ جاتے ہیں. کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ پہلی حکومتیں ایک تھنک ٹینک بنا کے وہ ایک مسئلے کے حل کے لیے ایک پالیسی بناتے تھے، اور وہ حکومتیں جو پالیسی بناتی تھی ان پالیسیوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یکدم ان کو احکامات ملتے تھے اور دیے جاتے تھے اور مسئلہ حل ہو جاتا. اب چونکہ تھنک ٹینکس نہیں ہے، اگر ہے تو کمپیٹنسی بہت کم ہے، یعنی سٹیک ہولڈرز کو نہیں بٹھایا جاتا. میں مثال دیتا ہوں، بغیر مثال کی میں بات نہیں کروں گا، مدلل بات کہتا ہوں. قومی نصاب کی بات چلی ایک دفعہ 2012 میں، جب پشتو بشمول ہند کو سرائی کی کھوار اور کوہستانی حیدر ہوتی کی حکومت نے حکم نامہ جاری کیا اور اسمبلی سے قانون سازی کی کہ ان بچوں کو گریڈ 1 سے گریڈ 12 تک اپنی مادری زبان لازمی مضمون کے طور پر پڑھائی جائے. ٹھیک ہے، اس میں 40 لوگ پشتو میں تربیت ہوئے، 20 کے قریب دوسری زبانوں میں، ہر زبان میں. ٹھیک ہے، آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ قومی نصاب کی بات جب چل نکلی اور نصاب سازی ہو رہی تھی تو اس میں ان بندوں میں سے کسی کو بھی نہیں بلایا گیا. یہ جو ٹرین ہوئے تھے جو ٹرین لوگ تھے ان میں سے کسی کو بھی نہیں بلایا گیا تاکہ ان کو مشورہ مل سکے کہ کیا کرنا ہے. انہوں نے اپنی مرضی کے ایسے لوگ بٹھائے جو کمپیٹنٹ نہیں تھے، اس لیے تو نتیجہ غلط نکلا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب سیاست میں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ فلاں پارٹی سے ہے اور فلاں یہ سیاست چھوڑا ہے. انٹلیکچوئل، صحافی، استاد، ڈاکٹر، یہ سب کے ہوتے ہیں. ان کو سب کو بٹھائے اور اپنے لوگوں کو کم بٹھائے، مخالفین کو زیادہ بٹھائے تاکہ کام بہترین انداز سے نکلے. تو مسائل یہ ہے، اس وجہ سے قانون نافذ نہیں ہوتے کہ اس میں وہ لوگ بٹھائے جاتے ہیں جو اس کام کے ماہر نہیں ہوتے. باہر لوگوں کو بٹھاؤ، وہ منصوبہ سازی کرے، وہ قانون سازی ہو جائے، ان کی امپلیمنٹیشن میں گھنٹے نہیں لگے. سر، تعلیم پر آنے سے پہلے ایک سوال میں اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ پشتونولی میں یہ تمام جو بہتر صفات ہے ایک انسان ہونے کے ناطے وہ اس میں موجود ہے. مہمان نوازی ہے، اس میں عزت ہے، احترام ہے، وفا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں. اس کے باوجود موجودہ دور میں جب ہم حکومت کے خلاف کوئی نعرہ ہوتا ہے، کوئی سیاسی پارٹی اس کے خلاف کام کرتی ہے، کسی بھی ریاستی ادارے کے خلاف، حکومت کے خلاف، صاحب اقتدار جو بھی ہوتے ہیں، سب سے زیادہ پشتون ہی کیوں استعمال ہوتے ہیں؟ باقی ملک بھی یہاں پر ہے، پنجاب سے لوگ لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں حملے نہیں کرتے، سندھ سے لوگ نہیں آتے ہیں، کوئٹہ سے اس طرح نہیں ہوتا ہے.
ہر پارٹی میں، ہر گروہ میں، ہر آرگنائزیشن میں صرف پشتون ہی کیوں استعمال ہوتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے، پختون کبھی کبھی غلط بات پہ بھی اڑ جائے، بلکہ کہتے ہیں ہم دو بھائی ہیں، فرض کیا ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو آپ ایک پارٹی میں ہو تو میں اس پارٹی میں نہیں آنا چاہوں گا، میں دوسری میں چلا جاؤں گا. تو یہ جہالت ہے، جہالت کی باتیں ہیں. اچھی بات اچھی ہوتی ہے، بری بات بری ہوتی ہے. جب کسی چیز کو آپ دیکھیں، کبھی کبھی ہم ایسی باتیں بھی کر جاتے ہیں جو قوانین اور مذاہب کی بھی خلاف ہو. تو اس وجہ سے پختونوں کو خصوصی طور پر یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس مقصد کے لیے نکل رہے ہیں. پہلے مقصد کا تعین ہونا چاہیے. یعنی جب آپ مقصد کا تعین کر لیں تو پھر اس کے بعد چلنے میں آسانی ہو جاتی ہے. آپ اندھادھند چلتے ہیں، اندھادھند کس طرح چلتے ہیں، کہاں جائیں گے؟ تو اندھادھند چلنے سے اور اپنی غلط بات پر ڈٹے رہنے سے نقصانات ہوتے ہیں. اسٹیٹ کو بھی نقصان ہوتا ہے، معاشرے کو بھی نقصان ہوتا ہے، اور ذات کو بھی نقصان ہوتا ہے. تو اس بارے میں ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ پولیٹیکلی آپ دیکھیں، سندھ سے سبق لے لیں. سندھ میں سارے لوگ سندھی نیشنلسٹ ہیں، وہ خواہ کسی بھی سیاسی پارٹی میں ہو، وہ اپنی سندھ کے بارے میں پہلا سوچتے ہیں، پھر اس کے بعد باقی سیاسی ایجنڈا چلتا ہے. سندھی کلچر پہ سب متفق، سندھی آرکیالوجی پہ سب متفق، اس کے بعد باقی کام ہوتے ہیں. تو اس میں نقصان کوئی نہیں ہے. اور پختونوں جیسا قوم پرست میں نے نہیں دیکھا، لیکن پنجابیوں سے زیادہ قوم پرست نہیں ہے پختون. پنجابی سوچتے ہیں کس طرح اپنے مقاصد حاصل کیے جائے، قومی مقاصد کس طرح حاصل کیے جا سکتے ہیں. تو قومی مقاصد کے لیے وہ کبھی ایک لیڈر کے ساتھ کبھی دوسری لیڈر کے ساتھ چلتے ہیں اور اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرتے ہیں. تو اصل میں جب ہم غلط بات پہ اڑ جائیں تو غلط بات پہ اڑنا نہیں چاہیے. تو قوم پرستی یہ ہے کہ آپ اپنے ملک سے بھی پیار کرو، اپنی لوگوں سے بھی پیار کرو، اپنی زمین سے پیار کرو، تمام انسانیت اور تمام مذاہب کے لیے یہ جذبہ رکھو. اگر آپ کو اپنی ماں عزیز ہے تو دوسروں کی ماں کو گالی مت دو، کیونکہ وہ گالی جواباً آپ کی ماں کو ملے گی. تو دوسروں کی ماؤں کا بھی احترام کرو جس طرح اپنی ماں کا کرتے ہو. تو اپنے لوگ، اپنی زمین، اپنا ملک، یہ کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا، بشرط یہ کہ آپ دوسروں کے لیے نگیٹو جذبات نہ رکھو. تو میں سوچتا ہوں کہ ہمارے پختون جوان کو یہ سوچنا ہے کہ میرا مقصد کیا ہے، میں علاقے کے لیے کیا لا رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اداروں کی تضحیق کرنا بھی ایسے ہے جیسے آپ اپنے ماں باپ کی تضحیق کرتے ہو، کیونکہ ایک سسٹم موجود ہے، اس سسٹم کی تذلیل کرنا اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے مترادف ہے. لوگ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ میں اگر فرض کیا میرے شمس محمد کے ساتھ میری انبن ہے تو میں پورے محمد قبیلے کے بارے میں تو کچھ نہیں کہوں گا، میں تو شمس صاحب کے بارے میں کہوں گا کہ بھئی اس کے ساتھ میرے اختلافات ہیں. تو یہاں یہ مسائل ہے کہ یہ ایک جو کے لیے پورے کمبل کو جلایا جاتا ہے. سر، آپ ماشاءاللہ ایک بہت اچھے پروفیسر رہ چکے ہیں، ڈاکٹریٹ آپ نے کی ہے، ایک بہت نامی گرامی ادارے میں 30-35 سال آپ نے پڑھایا ہے. موجودہ جو نظام تعلیم ہے، ہم صرف اگر پرائمری اور مڈل کی بات نہ بھی کریں، صرف اعلیٰ تعلیم کی بات بھی اگر کریں، تو جس انداز سے تعلیم دی جا رہی ہے، کیا ہم بحیثیت ملک، ہم صرف اب خیبر پختونخوا کی بات نہیں کریں گے، کیا پاکستان میں یہ جو طریقہ تعلیم رائج ہے، ہم اپنی منزل پانے کی جانب گامزن بھی ہے؟ پوری دنیا میں جو سیمسٹر سسٹم رائج ہے اس کے میں خلاف ہوں. سیمسٹر سسٹم کو میں کنڈیم کرتا ہوں. سیمسٹر سسٹم ایم فل پی ایچ ڈی لیول پہ ٹھیک ہے، ایم ایس پی ایچ ڈی پہ ٹھیک ہے. اس سے نیچے سیمسٹر سسٹم انتہائی زہریلا ہے. اور ہمارے ملک میں خصوصی طور پر وہ استاد جو پڑھاتا ہے، وہ پرچہ بھی بناتا ہے، وہ مارکنگ بھی کرتا ہے، وہ سیشنل بھی لیتا ہے، اس کے پاس بچے کی پورے اختیارات موجود ہیں. اس کی زندگی، اس کا مستقبل ایک استاد کے ہاتھ میں ہے. غلط. پڑھائے ایک استاد، پرچہ بنائے دوسرا استاد، اسے چیک کرے تیسرا استاد. طریقہ یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 1 اور 2 چیپٹر میں امتحان دینا، یہ کیا طریقہ ہوا؟ بچے بھول جاتے ہیں.
ہم 2 سال بعد امتحان دیتے تھے، یاد ہے آپ کو؟ بالکل بالکل. تو 2 سال نہیں، 6 مہینے بعد امتحان رکھے، ہر 6 مہینے بعد ایک امتحان رکھے اور آدھے کورس میں امتحان لے، پھر باقی آدھے کورس میں اگلے 6 مہینے، لیکن اگلے 6 مہینے پورے کورس میں دے دیں. پہلے 6 مہینے آدھے کورس میں، اگلے پورے کورس میں، پورے سال کے کورس میں. تو اس طرح بچوں کی اصل صلاحیتیں سامنے آئیں گی، ان کا حافظہ بھی ٹھیک ہوگا، ان کے پاس علم بھی آئے گا، وہ خالی کمپیوٹر بن کے نہیں رہیں گے. جو چیزیں ڈیلیٹ کی بس وہ ڈیلیٹ ہو گئی. یعنی سیمسٹر سسٹم میں جو چیزیں ڈیلیٹ کرتے ہیں بچے وہ ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سسٹم میں یہ خامی، ایک خامی یہ ہے، باقی کئی خامیاں ہیں، لیکن سیمسٹر سسٹم ماسٹر لیول تک سوٹ نہیں کرتا، اس کے آگے سوٹ کرتا ہے. سر شعر و شاعری تو ظاہر ہے آپ کا کام ہے، ہر مہینے درجنوں مشاعروں میں اور محافل میں آپ شرکت بھی کرتے ہیں. جدید دور میں اس پہ تھوڑی سی ہم نے پہلے بھی بات کی، جو رجحانات چل رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں یہ قوم کی صحیح رہنمائی کر رہے ہیں؟ ترجمان تو ہے، قوم کے ترجمان ہے، جو مشکلات ہے اس کو تو بیان کر رہے ہیں، لیکن ایسے لوگ کتنے ہیں جو قوم کی رہنمائی کر رہے ہیں اپنی شاعری کے ذریعے، اپنی اس کے ذریعے، نثر کے ذریعے؟ شمس صاحب، ہر طبقے میں مال موجود ہوتا ہے، 1 نمبر سے لے کر 10 نمبر تک. اسی طرح ادب میں بھی ہے، اور سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ شعراء جو شعراء نہیں ہے وہ بھی شعراء بننے لگے ہیں. ٹھیک ہے، تو وقت خود ایک نتیجہ نکالتا ہے، اور جو شعراء جو ادبا 10 15 20 سال تک مشہور رہتے ہیں اور اساتذہ کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ لوگ ان کو تسلیم کرتے ہیں. باقی وقتاً فوقتاً شاعر آ جاتے ہیں، کچھ دن رہتے ہیں، پھر غائب ہو جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ غیر ذمہ دارانہ، پہلے ریڈیو پاکستان ہوا کرتا تھا اور پاکستان ٹیلی ویژن ہوا کرتا تھا. جب ہم جوان تھے تو ان دنوں کوئی اور چینل نہیں تھا، تو ہم 1 سال میں ایک بار ریڈیو میں مشاعرے کے لیے گئے، ٹی وی میں گئے، سارا سال بوش اشعار لوگ ہمیں بتاتے تھے، یہ پڑھا تھا، یہ کہا تھا، اور ایک مزہ آتا تھا. اب تو روزانہ ہر شخص کے جیب میں پڑا ہوا ہے ٹی وی اور یہ ریڈیو اور یہ سوشل میڈیا سارا، تو جو کچھ لکھ دیتے ہیں فوراً اپلوڈ کر دیتے ہیں. دوسری بات یہ کہ وہ شاعر کبھی نہیں چلتے جو دوسروں کی رنگ میں رنگ جاتے ہیں. جس شاعر کا اپنا اسلوب نہ ہو، اپنا سٹائل نہ ہو، وہ کبھی بھی مشہور نہیں ہوتا، کبھی بھی تسلیم نہیں ہوتا. جو دوسروں کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں کچھ عرصے تک وہ رہتے ہیں، لیکن پھر ایسے غائب ہو جاتے ہیں کہ فنا ہو جاتے ہیں. اپنی کچھ شاعری عباسین کے ساتھ پروگرام ہو اور اس میں ان کا کوئی غزل، کوئی شعر نہ ہو تو مزہ نہیں آئے گا. تو پروگرام اردو کا ہے اور شاعری میں پشتو میں سناؤں گا. ہمارے ویور جو ہے وہ دونوں قسم کے ہیں، مطلب اس میں زیادہ تر پشتو لسنر بھی ہے اور دیکھنے والے بھی ہے، تو کوئی بات نہیں. چپولس باندی لقدر لغم راشی، چپولس باندی لقدر لغم راشی، زبا د زړه په دواړو سرو سترګو کې نم راشي، او سړي کې زما سوسومه لکه بریخ د اسمان، سړي کې زما سوسومه لکه بریخ د اسمان، چې د وطن په نری بلا کې چرته خم راشي. او امن وږمه د ګلاب، امن وږمه د ګلاب، جنگ د سور اور په شان وي، قامونه ریب نفاق لکه د لور په شان وي. قامونه ریب نفاق لکه د نور په شان وي. امن وږمه د ګلاب، جنگ د سور اور په شان وي، قامونه ریب نفاق لکه د لور په شان وي. د محبت د خولې نه داسې آواز راخیږي، خاوره د بور په شان وي، وطن د کور په شان وي. وطن د کور په شان وي. ډېره مهرباني، بہت شکریہ ډاکټر عباس. جی جی پلیز پلیز. رښتیا مې په خوله راشي مخکې دار وګورمه، رښتیا مې په خوله راشي مخکې دار وګورمه، ما چپ کئی گنیزان لبسکار وګورمه. ما چپ کئی گنیزان لبسکار وګورمه. رښتیا مې په خوله راشي مخکې دار وګورمه، ما چپ کئی گنیزان لبسکار وګورمه، او تبرونه او ارې ورته تیار وګورمه، تبرونه او ارې ورته تیار وګورمه، جړه راشي چې کله دنګ چینار وګورمه، او چې هلته سره روان دي اخیستل یې غواړي جاج، چې هلته سره روان دي اخیستل یې غواړي جاج، ورخیجه ما اسمان ته خو چې لار وګورمه. ډېر ښایسته. او لزانه چې کمقل چرته وینم شم خفا، لزانه چې قمقل چرته وینم شم خفا،
خوشحاله شم لزانه چې هوښیار وګورم ډېر ښایسته. او بیا ټوله ورځ د فکر په ټالونو جوټې خورم. بیا ټوله ورځ د فکر په ټالونو جوټې خورم. ګریوان کې چې مې ستا د زلفو تار وګورم ډېر الله. او چې وینه به په خپله پښتونخوا کې بده ورځ، چې وینه په خپله پښتونخوا کې بده ورځ، حیران یم په جرت کې خلک خوار وګورم. یو شعر ډېر پسې بل دی چې بې ننګه بې پښتو راته ښکاره شي دا خپل ځان، بې ننګه بې پښتو راته ښکاره شي دا خپل ځان، تصویر ته چې مې کله د خپل پلار وګورم. او څو ورځې مې له ستوني بیا ډوډۍ تېرېږي نه، څو ورځې مې د ستوني بیا نوړی تېرېږي نه، سرورکی چې د خپل نیکه بازار وګورم. ډېر الله. او جواز د ژوندانه راته پیدا شي هغه وخت، جواز د ژوندانه راته پیدا شي هغه وخت چې څوک د عباسین غوندې خوددار وګورم. بہت شکریہ، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ پروفیسر ڈاکٹر عباسین یوسف زئی صاحب. انہی اشعار کے ساتھ میں ان کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے اجازت لیتا ہوں. اللہ حافظ.